وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد ہمارے ہاں سیاستدانوں کو، لیڈروں کو اور افسران کو یاد رکھا جاتا ہے، لیکن وہ سپاہی جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جانیں تک قربان کر دیتے ہیں، ان کے ناموں کا زیادہ ذکر نہیں ہوتا۔ یوم دفاع پاکستان کے موقع پر ہم ان کی بلندی درجات کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور اپنے پاک فوج کے ان شہیدوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ مائیں سلوٹ کے قابل ہیں جنہوں نے ایسے بیٹے پیدا کیے، جوان کیے۔ وہ بچے، وہ خواتین جنہوں نے اپنے سر کی چھاؤں اور چھت وطن کے لیے قربان کی، اللہ تعالیٰ یہاں بھی انہیں جزا عطا فرمائے اور صبح قیامت بھی اللہ بہترین صلہ عطا فرمائے۔ سرحدوں پہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ بیچارے بڑی جد و جہد کرتے ہیں۔ اصل یہ لوگ پہرے دار بھی ہیں، نگہبان بھی ہیں۔ کسی کے قریب اگر ان شہداء میں سے کسی کا رہنا ہو، گھر ہو، بچوں سے ملاقات ہو تو ضرور ان سے پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ ہمارے ہاں رسمی قسم کے پروگرام ہوتے ہیں ٹی وی پہ ایک دو، لیکن ان کا مستقل خیال رکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے تو نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر گئے تو ان کی اہلیہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ تو حضور نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا اور قیامت میں بھی ان کا وارث بنوں گا۔ شہید کے بچوں کے لیے یہ جذبات دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا دنیا میں بھی میں وارث ہوں، قیامت میں بھی میں وارث ہوں۔ یہاں تک شہداء کے لیے رسول کریم علیہ السلام نے دیکھے نا، حضور ہر سال خود شہدائے احد کے مزاروں پہ جاتے تھے اور ان کے لیے دعا فرماتے تھے، خراج تحسین پیش کرتے تھے۔ پھر ہر سال حضرت ابو بکر صدیق بھی جاتے، پھر ان کے بعد ہر سال حضرت عمر جاتے تھے، پھر ان کے بعد ہر سال حضرت عثمان گئے، پھر ہر سال مولا علی گئے، پھر ہر سال حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی گئے۔ وہاں جاتے تھے، خراج تحسین پیش کرتے تھے شہداء احد کے مزارات پر۔ اللہ تعالیٰ اس وطن کو قیامت کی صبح تک آباد فرمائے اور ہر دشمن اور ہر سازش سے اللہ اس ارض مقدس کو محفوظ و ممنون رکھے۔ 6 ستمبر ہے، یوم ختم نبوت ہے۔ پاکستان کی اسمبلی نے 7 ستمبر کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس اسمبلی میں جس قسم کے بھی، جس طرح کے بھی افراد تھے جنہوں نے بھی اس قرارداد میں تھوڑا سا بھی حصہ لیا، اللہ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور مجھے امید ہے کہ اللہ اس کا ہر اس شخص کو جو اس وقت اسمبلی میں بیٹھا تھا اور علامہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قرارداد پر جس نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا، مالک انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ قادیانی سے ہمارا شدید اختلاف اس لیے ہے، جو تو ہیں عیسائی، وہ تو ایک الگ دین مانتے ہیں، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ اپنا عبادت گاہیں بھی بناتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، کریں۔ قادیانی کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ دین اسلام کے اندر نقب زنی کرتا ہے، وہ دین کا حلیہ بگاڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، اور حضور کا کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ ارتداد کی بات کرتا ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ مسلمان کا اختلاف زیادہ سخت ہے کہ عیسائی کم از کم اسلام کا حلیہ تو نہیں نہ بگاڑتے، ایک الگ دین کو مانتے، اور یہ کلمہ پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، ایک نئے نبی کا تصور پیش کر کے ایک ایسا دروازہ کھولتے ہیں کہ جو دین کی ساری شکل و صورت کو بگاڑ دے گا۔ اس لیے قادیانی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہیں، اور صبح قیامت تک یہ کافر ہی رہیں گے۔ اس لیے کہ سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کریم کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا؟ یہ دروازے نبوت بند ہے۔ چونکہ الکفر ملت واحدہ، کافر ایک پوری جماعت کا نام ہے، تو وہ اس طرح کرتا ہے کہ کسی بھی ایسی طاقت کو جو اسلام کا حلیہ خراب کرنے والی اسے سپورٹ کرتا ہے، اور اس کو وہ آزادی رائے کا نام دیتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آزادی رائے اور ہوتی ہے، لیکن کسی دین کے اندر شامل ہو کے اس دین کا حلیہ بگاڑنا، یہ بات اور ہوتی۔ اس لیے قادیانی
غیر مسلم اقلیت ہیں، ان کو چاہیے اقلیت کی طرح وقت گزاریں، وہ اسلام کا نام لے کے کسی جگہ بھی اسلام میں کسی قسم کا رخنا ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ 3 قسم کے لوگ کسی کے مرید نہیں ہوتے۔ ایک چودھری صاحب جو ہوتے ہیں وہ بھی کسی کے عقیدت مند ہو سکتے، ان کے اپنے بڑے مرید ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو آدمی پڑھ لکھ جائے اس کا بھی کوئی پیر، کوئی مرشد، کیونکہ وہ خود سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ اور تیسرا جو آدمی مالدار ہو، سیٹھ صاحب ہو، اس کا بھی کوئی رہنما، مقتدا، کیونکہ وہ کیسے جھکے گا کسی کے آگے، سلوٹ کیسے کرے گا۔ چند لوگ ایسے ہیں معاشرے میں جو دور ہو جاتے ہیں کیف سے، سرور سے، وہ نہیں سمجھتے کہ ادب اداب کس چیز کا نام ہے۔ لوگوں نے سمجھا اسلام میں خشک مذہب ہے۔ پڑھیے قرآن پاک کا 15واں سپارہ آخر سے 16واں شروع سے۔ حضرت خضر علیہ السلام گئے، ایک دیوار گر رہی تھی، اللہ کے رسول نے محنت کر کے جو کام مزدور کرتا ہے وہ کام پیغمبروں نے کیا۔ حضرت موسیٰ اور جناب خضر نے دیوار سیدھی کی، اور جس بستی کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں انہوں نے پانی بھی نہیں پلایا، کھانا بھی نہیں پوچھا، لیکن حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کر دی، محنت کی، کوشش کی، پسینہ بھی آیا، تھکاوٹ بھی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے خضر سمجھ نہیں آئی، یہ تو اتنے خشک لوگ ہیں، پانی تک نہیں پلایا، اور آپ نے اتنی محنت کر کے دیوار سیدھی کی، تو پڑھ لینا آپ قرآن پاک۔ حضرت جناب خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ اصل میں نا ان کے لیے نہیں کیا، یہ کسی نیک کی نسبت ہے، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا، خزانہ یتیم بچوں کا ہے، اور یہ قرآن مجید نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور فرمایا یہ اس لیے ان بچوں کا خزانہ بچایا ہے کہ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، دادا نہیں تھا، پردادا نہیں تھا، بلکہ 7ویں پشت میں جا کے ان کا باپ بنتا تھا۔ تو رب نے فرمایا ایک بندہ نیک ہو تو میں نیچے 7 پشتوں پہ فضل فرمایا کرتا ہوں۔ اگر ایک بندہ نیک ہو اور 7ویں نسل میں جو اس کی اولاد ہو، اس کے خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ نبیوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، تو بتائیے پھر میرے نبی کی اولاد کی کیا شان ہو، پھر اہل بیت نبوت کا کیا مقام ہو، پھر رسول اللہ کے خاندان کا کیا مرتبہ ہو۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی مفت میں سلوٹ کیوں کریں جی، پیار کیا ہوتا ہے، ادب کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ادب ادب ہی ہوتا ہے۔ اماں انگوٹھا چھاپ ہے، بالکل ان پڑھ ہے، ناظرہ قرآن مجید بھی نہیں پڑھنا آتا، بیگم صاحبہ نے MA B.Ed اس کے بعد MPhil میں داخلہ لیا ہوا ہے، ادب کس کا کرنا ہے، بیگم کا کہ اماں کا؟ اماں تو ان پڑھ ہے، بیوی پڑھی لکھی ہے، صرف MA کیا ہوا ہے، B.Ed بھی کیا ہوا ہے، MPhil کر رہی ہے، اماں کا کیوں ادب کرنا ہے؟ اس لیے کہ اماں کا ادب اللہ رسول نے بتایا ہے۔ اماں کا ادب ہو سکتا ہے بیوی بڑی اچھی قاریہ ہو، عمدہ قرآن پڑھتی ہو، حافظہ ہو، عالمہ ہو، اماں کو ناظرہ بھی نہ پڑھنا ہے، پر جنت پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔